ذکر کرتے ہیں داستان گوئی کا، وہ فن جو دہائیوں پہلے کہیں کھوسا گیا تھا۔ پریوں کی طلسماتی کہانیاں، بادشاہوں کی دریا دلی کے قصے اور تاریخی داستانیں سنانے کا یہ آرٹ آج کے دور میں بیشتر لوگ تو شاید اس سے واقف ہی نہ ہو، لیکن اب کراچی کے کچھ نوجوانوں نے اس فن کو پھر سے زندہ کرنے کی ٹھانی ہے۔ یہ نوجوان اس فن کو نئے انداز سے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کی کچھ پرفارمنسز آپ کو دکھاتے ہیں، پھر ان سے بات بھی کریں گے۔ عرض کیا ہے کچھ بھی ہو، میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں ہوں۔ میرا راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ، اور میری طرف سے اس راسخ عقیدے میں پتیلی کا بھی اضافہ کر لیجیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبی کو نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے، انسان ساری زندگی روٹی پر ہی تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ دارو پلا ساقی میں پرست، کہ جو ایک ہی جام میں کر دے مست۔ بہانہ نہ کر بادہ خاروں سے تو، حوالے کر اب ساغرے مشک و بو۔ پھرے مست بڑھ مارتے ہر طرف، چلے رند بن کارتے ہر طرف۔ تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام، فسوں ساز مشہور ہو میرا نام۔ وہ فقرے میں دوں زاہد خشک کو، چلے میں قدے کی طرف مست ہو۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریاض امام اور قدیر احمد۔ ریاض اور قدیر دونوں کا شکریہ۔ پہلے تو ریاض آپ یہ بتائیے کہ داستان گوئی کا یہ جو فن ہے خاصا پرانا ہے، لیکن اب یہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے کہا جائے اگر تو غلط نہ ہوگا۔ کتنا انٹرسٹ ہے آپ لوگوں کو اور کس طرح یہ آپ چلا رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ انٹرسٹ کی اگر بات کریں کہ جب 2016 اور 17 کے درمیان میں جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا ایک چھوٹے سے پروجیکٹ سے، تو اس کے بعد سے انٹرسٹ کا لیول اتنا ہمارا ڈیولپ ہوا کہ اس کو نہ روکنے کے لیے ہم نے یہ عہد کر لیا تھا اپنے گروپ کے ساتھ مل کے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ یہ وہ فن ہے جو ختم ہو چکا تھا، ختم ہونے والا ہی تھا، جس میں ہم نے بھی ایک قدم رکھ لیا تاکہ جو تھوڑا سا باقی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا دھکا دے دے کے تھوڑا سا اسٹارٹ کر لیں اس کو، تاکہ یہ مکمل طور پر ختم نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتائے گا ریاض کہ آپ ان داستانوں کے ذریعے مختلف کمیونٹیز کو کیا پیغام دیتے ہیں اور کتنا افیکٹو ہوتا ہے یہ؟ پیغام کے لیے ہم یہ ہے کہ ہم نے اس کے حوالے سے بہت سارے ایسے ایونٹ کیے تھے، بہت سارے ایسے ہم نے پروگرام کیے، جیسے کہ چائلڈ ایجوکیشن پہ کیے، وومن ایجوکیشن پہ کیے، امپلائمنٹ پہ کی، چائلڈ لیبر کے جو ہوتے ہیں وہ کیے ہم نے۔ تو بعض ایسے جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں اچھا رزلٹ ملا تھا، جیسے کہ ہم ذکر کریں کہ بلدیہ کے ایک سینٹر میں ہم نے یہ پرفارم کیا، کمیونٹی سینٹر میں، وہاں خواتین کے حوالے سے ہم نے کیا کہ ان کے ہاں ایک یہ رواج ہوتا تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے کہ وہ ان کی مطلب کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ٹھیک ہے، اچھا قدیر آپ یہ بتائیے گا کہ رسپانس کیسا آتا ہے اور کتنی عمر کے افراد جو ہیں وہ زیادہ سننے کو پسند کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب ہم داستان بیان کر لیتے ہیں تو داستان بیان کرنے سے پہلے جو ہوتا ہے رسپانس وہ یہ ہوتا ہے کہ داستان گوئی ہے کیا۔ کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ داستان گوئی کیا ہے، لیکن جب ہم اس چیز کو پرفارم کر لیتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اردو زبان کو اور کہانیوں کو، جو کہانیاں انہوں نے صرف سنی ہوئی تھیں کہ اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن پوری کہانی کس طرح بیان کی جاتی ہے اس طرح سے انہوں نے پہلے کبھی بھی سنا نہیں ہوتا، تو جب ہم پرفارم کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت ہی زیادہ ہمیں داد دی جاتی ہے اس پر، اور ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ ہم بھی اس چیز کو پھر پکڑے رکھیں مضبوطی کے ساتھ اور کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا قدیر کہ آپ لوگ کوئی ٹاپک لیتے ہیں تو اس داستان کو کریٹ کیسے کرتے ہیں، اور آپ کی ٹیم میں آپ دو ہی ہیں یا اور بھی کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں، ٹیم میں ہم ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن عموماً جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ہیں 5 لوگ ہیں ہم، حسنین، عزیر، میں، ریاض اور شفیق۔ تو داستان جب ہمیں کوئی ایسا پروگرام ملتا ہے کہ جس میں ہمیں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آڈینس کون سی ہوگی، کہ بزرگ ہوں گے، بچے ہوں گے، جوان ہوں گے، اس کے حساب سے پھر ہم اپنی داستانیں نکالتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ ہیں تو ہم داستانیں امیر حمزہ سے نکالتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے بھی ہیں، بچے ہوتے ہیں تو پھر ہم بچوں کے حساب سے کہانیاں نکالتے ہیں، شیخ چلی کی کہانی، اور
اس طرح کی دوسری جو کہانیاں بچوں کے لیے ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید اس کو اچھا کر کے بیان کریں. اور دوسرا سوال ریاض یہ بتائیے گا کہ جو دورانیہ ہوتا ہے داستان کا وہ کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ انٹرسٹ قائم رکھنا بھی تو ایک آرٹ ہے نا؟ جی بالکل. دیکھیے دورانیہ جو ہے وہ ہم سے بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے دورانیے میں اپنی کہانی کا اختتام کر سکتے ہیں. تو ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے 10 منٹ لے لیتے ہیں، کم سے کم 10 منٹ لیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 45 منٹ تک لے لیتے ہیں، کیونکہ 45 منٹ کے دوران میں ہم 2 سے یا 3 سے 4 کہانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے نہ وہ بور ہو نہ ہمیں کوئی تکلیف ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ بہت تیزی سے اس طرح کے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو اسکرول کرتے جاتے ہیں، اور بہت کم ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہٹ ہو جاتی ہیں، پاپولر ہو جاتی ہیں. اب یہ جو داستان گوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں اس کا اسکوپ کیا ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا کے دور میں اس کا اسکوپ فی الحال تو بہت کم ہے، کیونکہ ہم یہ سوشل میڈیا کی طرف ہم آئے ہیں اس کووڈ-19 کے دور میں. جب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. ہماری ایک پرفارمنس بھی کینسل ہو چکی تھی، تو ہم نے سوشل میڈیا کی طرف آنے کا سوچا. تو اس میں پتہ چلا کہ داستان گوئی سوشل میڈیا میں کافی زیادہ پیچھے ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری محنت کرنی ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اچھے سے سمجھیں، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا کی طرف آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ چیزیں کم وقت میں زیادہ سمجھ آنی چاہیے. تو ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کم وقت میں زیادہ سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری طرف آ سکیں. اچھا قدیر، آپ یہ بتائیے گا عنوانات جو ہوتے ہیں داستان کے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے گزشتہ ادوار کی تو اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ پرانے قصے سناتے ہیں ہم بچوں کو، لیکن آج کل کے بچے اس طرح کے قصے سننے کے لیے شاید اتنے بےتاب نہیں ہوتے. تو اس کا خیال رکھتے ہیں آپ لوگ، عنوانات کو کس طرح ترتیب دیتے ہیں؟ بچوں کو کہانیاں ہم وہی سناتے ہیں، لیکن آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ باڈی گیسچرز کو جو ہے پسند کرتے ہیں. تو ہم ان کے سامنے ویسی حرکتیں کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو مزہ آئے، وہ سنیں اور مزید اس پر جو ہے وہ خوش ہو. تو اس سے ہم بچوں کے سامنے وہ چیز پوری کر لیتے ہیں پرانی کہانیوں سے. ٹھیک ہے. ریاض یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا، آپ دونوں یہ بتا رہے تھے کہ آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کا دورانیہ 10 منٹ سے 45 منٹ تک ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس بہت قلیل وقت ہے. کیا کچھ پرفارم کر سکیں گے آپ لوگ ویورز کے لیے؟ بالکل. تو ابھی ہم کریں گے، ہمارا پسندیدہ ایک عنوان ہے طلسم ہوشبہ میں سے، اور اس کا نام مقرنس جادوگر ہے. چھوٹا سا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم داستان گوئی کی بسم اللہ جسے کہتے ہیں ساقی نامہ. اور ہم ہمیشہ سے ایک چیز کہتے ہیں پرفارمنس کے دوران کہ اگر آپ کو کوئی جملہ سمجھ میں آ جائے تو واہ ضرور کیجیے گا، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر بھی واہ کیجیے گا، لیکن ہمیں پتہ چلے. خیال رکھیے گا ریاض اور قدیر، کیونکہ وقت انتہائی کم ہے. جی تو جناب پیش خدمت ہے ساقی نامہ. وہ دارو پلا ساقی مہ پرست کہ جو ایک ہی جام میں کر دے مست، بہانہ نہ کر بادہ خاروں سے تو حوالے کرب ساغرے مشک بو، پھرے مست بڑ مارتے ہر طرف، چلے رند بن کارتے ہر طرف، تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام، فسوں ساز مشہور ہو میرا نام، وہ فقر میں دوں زاہد خشک کو، کدے کی طرف مست ہو، سکھا مجھ کو ساقی وہ عیاریاں، کروں جا کے وائس سے مکاریاں، نہ ہو حرمت دختر اس کا خیال، بنے رند کا قول سحرے حلال، ذرا جا پھر میں کدے کو چلو کہ راہ طلسمات دریافت ہو، ساقیانہ کم خانہ اسمار و جرہ نشان جامع افکار، بعد ارغوانی شنجرف تحریر سے. ساغر کرتاس کو اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ جب ایار بے نظیر والا تدبیر ہنر پرور خواجہ امر اور چاروں ایار نامور جن کا نام پہلے کتابوں میں بیان ہوئے الگ الگ طلسم کی جانب چلے جاتے تھے، براہ مختلف صحرا کو طے کر کے سرحد طلسم میں آئے، مگر ایک دوسرے کا حال جویاں رہا. ساحروں کی صورت بن کر چہار طرف طلسم میں پھرنا شروع کیا، کہیں صحرائے سرسبز دیکھا، کسی طرف دریائے زخار معزن پایا، پہاڑوں کی دانگ، طلسم پر کے نئے نئے سوانگ، ہر طرف بنگلے ساحروں کے بنے، چوکیاں جادوگروں کی بحکم افراسیاب بیٹھی، ساحر سحر کرتے آگ اور پتھر برستے. الغرض ایار علیحدہ علیحدہ یہ سب کیفیت دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ایک مقام پر امر آ کر جو ٹھہرا، صحرائے عجیب وہاں دیکھا کہ گھاس کے بدلے کوسوں تک مکیش اگا ہے، جنگل سارا چاندی کا ہے،
अमर ने अपने दिल में कहा क्या करूं, कुछ बस नहीं, क्यों कर इसे उठाऊं। इसी फिक्र में तसव्वुर किया कि जहां तक हो सके घास आके काट लूं। बस हशिया ज़ंबील से निकाला और घास काटने लगा। कुछ थोड़ी घास काटी थी कि यकायक सदा आई, बाश ए दुज़्द मक्कार, मैं तेरी ही तलाश में था, अब कहाँ बच के जाएगा। अमर ने ये आवाज़ सुनकर गर्दन उठाई और कहा, अफसोस, क्या तकदीर बुरी है। नाचार उठकर जो निगाह की तो सामने से एक साहिर को आते देखा कि बदन सारा उसका चांदी का है, बाल सर की मुकेश के हैं, असबाब सहर का लिए, काले सांप सर से लपेटे ललकारता है। अमर उसे देखकर भागा। उसने सहर पढ़कर दस्तक जो दी, पाँव अमर की ज़मीन में चिमट गए, आगे न जा सका। वो साहिर तलवार खींचकर करीब आया और कहा, तो तेरा ही नाम अमर है, अफरासियाब को फिक्र तेरा है। मैंने तेरी गिरफ्तारी को ये जंगल बजोरे सहर चांदी का बनाया, आखिर तुझे पाया। अब शहंशाह के पास सर तेरा काट कर ले जाऊंगा, खूब इनाम पाऊंगा। अमर ने कहा, नहीं, मैं अमर नहीं हूँ, मैं घसियारा हूँ, मुसीबत का मारा हूँ। तू मुझसे मक्कारी करता है, अफरासियाब पहले ही खबर तेरी दे चुका है। ये बातें होती थीं कि और अय्यार जो अलग हैं, ठीक है रियाज और कदीर, हम आपको इंटरप्ट तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन वक्त कम है। आप स्टूडियोज़ में आए और दास्तान भी बयान की, और दास्तान गोई के हवाले से जो फ़न बिल्कुल मरता जा रहा है उसको किस तरह से ज़िंदा करना है ये आपने हमें बताया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।